جتنی شدت سے تکلیف اور پریشانی میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اتنا ہم خوشی میں یاد نہیں کر پاتے۔ یہ اس کی محبت ہی تو ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے۔ اپنے بندے کو وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کو پکارے اور پھر جتنا تکلیف دے اتنی رحمتیں بھی نازل کرتے جاتا ہے اور اپنی محبت سے بھی نوازتا ہے۔ ہے کوئی اتنی محبت کرنے والا؟ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا کہ اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تم سے بس وفا ہی مانگتا ہے، ایسی وفا جس میں اللہ کو بھولا نہ جائے۔ اس کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھو، وہ تم کو اتنا نوازے گا کہ تم سمیٹتے ہوئے تھک جاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے یہ تمہیں تب سمجھ آئے گی جب صبر کا سجدہ شکر کے سجدے میں بدل جائے گا، اور اس وقت تم کانپتے ہوئے لبوں سے اس کی قبولیت کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تم رشک کرو گے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کرو، کیونکہ جس رشتے کی اسلام میں اجازت ہی نہ ہو اس میں برکت کیسی ہوگی۔ اللہ سے محبت کا احساس اتنا خالص اور اتنا خوبصورت ہے کہ اگر ایک بار دل سے محسوس کر لی جائے نا تو پھر کسی رشتے کسی احساس کی طلب نہیں رہتی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے قریب نصیب فرمائے اور ہمیشہ اپنے شمار پسندیدہ بندوں میں شامل کرے، آمین۔ زندگی اگر مہربان ہو کر کسی ایک شخص کا انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ داری کا انتخاب کرے، کیونکہ ایک ذمہ دار شخص خوبصورت انسان ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔ محبت سب قصے کہانیوں میں اچھے لگتے ہیں۔ جب زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو یہ محبت سب سے پہلے گھر کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے باہر نکلتی ہے۔ جب ہم اللہ سے کسی نامحرم کی محبت مانگنے لگتے ہیں تو انسان کسی کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو محرم کی محبت مانگو، کیونکہ نامحرم کی محبت انسان کو دکھ تکلیف اور بچھڑنے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی، اور جب انسان اللہ سے اللہ کی ہی محبت مانگنے لگ جاتا ہے تو باقی محبتوں کی حاجت دل سے خود بخود اتر جاتی ہے۔ حقیقی اور دلی سکون تو اللہ کی ہی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس ایک بات کی کوئی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے،